الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، بزرگان محفل، ذی وقار سامعین، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، کافی عرصہ کے بعد آپ کے اس گاؤں میں آج کی اس بابرکت محفل میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے حوالے سے حاضری ہو رہی ہے. اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی درز فغاں میں. بیانات تو آپ احباب کے سامنے جید علماء کرام فرما چکے ہیں، اور میری حصے کے اندر سونے والے دوست آئے ہیں. میری قسمت سب سے پہلے میں ان خوش نصیب حفاظ کرام، استاد محترم اور ادارہ کے جتنے معاونین ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے
کا یہ عمل ان کے لیے، ان کے استاد محترم کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ این سعادت بطور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ آج سے کچھ مدت پہلے امریکہ کے اندر ایک پادری نے قرآن مجید کے نسخے کو چلایا تھا۔ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں نے اس کی اس ناپاک حرکت پر بہت بڑا احتجاج کیا، اور اس پادری نے یہ سمجھا کہ میں قرآن مجید کے اوراق کو جلاؤں گا تو قرآن دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر قرآن مجید کے ورقے میں نے جلا دیے، اس قرآن مجید کو وہ ملعون پادری کیسے ختم کر سکے گا جو معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بہرحال میں نے دو باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایکو کم رکھیے گا ساؤنڈ والا دوست، میں ایکو کا شوقین نہیں ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی کے اندر زندگی بسر کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری خوشی ہمیشہ رہے گی، اور اگر کسی انسان کی زندگی میں غم ہے وہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرا غم ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے اور دنیا کا غم بھی عارضی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ایک دعویٰ سے فکر دی ہے کہ خوشی کس کو کرنی چاہیے۔ دو انداز اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے، آئیے دیکھیے قرآن مجید کا انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت نمبر 58، سورت کا نام سورت یونس، میرے سامنے 11واں پارہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل واشفاق الفاظ میں اعلان فرما دیجئے، کس بندے کو خوش ہونا چاہیے جس بندے کو دو چیزیں نصیب ہو جائیں۔ نمبر 1، بے فضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جس بندے کو اللہ کا فضل مل جائے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ کا فضل ملنے کے بعد، اللہ کی رحمت ملنے کے بعد ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایسے بندے کو خوشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا ہو
تم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا جاگنا، میں بات کو کھولنے لگا۔ اللہ کا فضل ایک، اللہ کی رحمت دو۔ جس بندے کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا فضل کس کے پاس ہے، اللہ کی رحمت کس کے پاس ہے؟ آئیے رب العالمین کے کلام کی آنکھوں سحر کرانے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے بارواں پارہ سورت کا نام سورت یوسف، اور رب العالمین کی لارحم کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 36 فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ میرے جملے پہ دھیان کرنا ہے۔ لوگ جرم کرنے کے بعد جیل جاتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد جیل جاتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد جیل جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل گیا ہوا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے عورتیں گناہ کی دعوت دے رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور اب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یہ آیت نمبر 33 سورۃ یوسف میرے سامنے پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ مصر کی تمام شہزادیاں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اے میرے پروردگار مجھے ان کی گناہ والی دعوت قبول کرنا گوارا نہیں ہے، جیل کے اندر جانا گوارا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے جیل گئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو جوان آ گئے کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ قال احدهما انی ارانی آثر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ ایک نوجوان کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے خواب دیکھا ہے، انگور نچوڑ کر میں شراب تیار کر رہا ہوں، ذرا مجھے خواب کی تعبیر بتائیے۔ دوسرا کہنے لگا میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، ہمارے خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ آپ سے اس لیے پوچھنے آئے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ جیسے اچھے کردار والا بندہ ہمیں پوری جیل میں نظر نہیں آیا۔ ایک جملہ دھیان سے سنیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا، چراغ جہاں پہ رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جیل سے باہر ہے تب بھی سب سے اعلیٰ، جیل کے اندر پہنچا ہوا ہے پھر بھی سب سے اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم، پیغمبر کا بچپن بھی سب سے اعلیٰ، پیغمبر کا لڑکپن بھی سب سے اعلیٰ، جوانی بھی سب سے اعلیٰ، بڑھاپا بھی سب سے اعلیٰ۔ نبوت کے بعد بھی پیغمبر اعلیٰ ہوا کرتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ تو نوجوان کہتی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ سے زیادہ اچھے کردار والا بندہ ہمیں نظر نہیں آیا، ذرا خواب کی تعبیر بیان فرمائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا، تھوڑا صبر کرو،
جیل سے تمہیں جو کھانا ملتا ہے یہ کھانا ابھی نہیں آئے گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بیان کر دوں گا، لیکن یہ سن لو تعبیر میں اپنی مرضی سے بیان نہیں کروں گا۔ ذالکم مما علمنی ربی، اس علم کے ذریعے میں تعبیر بیان کروں گا جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ تعبیر سناتا ہوں، ذرا جاگنا تھوڑی دیر، خاص بات آ رہی ہے۔ تعبیر سناتا ہوں میں، لیکن تعبیر سے پہلے میری تقریر سن لو، اور تقریر سے پہلے میرا تعارف سن لو میں کون۔ یاد رکھنا حدیث کے احباب، اپنی تعریف کرنا منع ہے لیکن اپنا تعارف منع نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے توحید کی تقریر بیان کی، تقریر سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ فرمانے لگے ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ فهم بالآخرۃ هم کافرون۔ آیت نمبر 37۔ میں یوسف علیہ السلام کا اس قوم کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم اللہ کی توحید کو نہیں مانتی، جو آخرت کے منکر ہیں، ان لوگوں کے مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یوسف علیہ السلام کس کے پیچھے چلتا ہوں؟ فاتبعت ملت ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ منزل آ گئی ہے میری، یہ سب تھوڑا روک میرے پاس سے ہے نا جی، کون ہے دوست اس طرح تھوڑا روک سبھی کرنا توجہ کر، تحفہ دینے لگا ہوں دوستوں کو، بس بس میں یوسف علیہ السلام کس کے پیچھے چلتا ہوں؟ واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں۔ رکا دیا مولانا صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام باپ دادا کے مذہب پہ چلتے تھے تو ہمیں بھی تو باپ دادا کے مذہب پہ چلنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی جان پھر آگے بھی تو پڑھنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون تھے؟ فرمایا ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ میں یوسف علیہ السلام ہوں، میرا والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے باپ دادا بھی ایسے ہوں پھر تو باپ دادا کے پیچھے چل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا تو یہ تھے ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا مذہب بیان کیا۔ میرا مذہب کیا ہے؟ میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ دادا اسحاق علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ فرمانے لگے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء۔ اے کے ساتھیو، میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہوں، میرا ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے، اور میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے۔ اور تو پا رہا ہے میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہوں، میرا ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موحد ہے، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے۔ خیال کرنا حمید کے بھائیوں، ہمارا موحد ہونا شرک سے بچ جانا ہمارا کمال نہیں ہے، توحید مان لینا شرک سے بچ
اب سبق سمجھ آیا، جس بندے کے پاس دو چیزیں موجود ہوں اسے خوش ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کا فضل موجود ہو، ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اللہ کی رحمت موجود ہو، ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا فضل کس کے پاس ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بات بیان ہو رہی ہے، فرمانے لگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں یوسف علیہ السلام بھی شرک سے پاک ہوں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی شرک سے پاک ہے، دادا اسحاق علیہ السلام بھی شرک سے پاک ہے، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک ہے۔ شرک سے بچ جانا ہمارا کمال نہیں، ذالک من فضل اللہ، کس کا فضل ہے؟ آپ سو گئے، میں نے اس لیے پہلے شکوہ کیا کہ سونے والے روز میرے حصے میں آئے، ماننے والے تو اللہ کا نام لے لو۔ حمید تو وہ شعر ہے کہ جس میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا کر توحید بیان کیا کرتے تھے۔ آج ہم نلیکوں کے حصے میں یہ مقام آ گیا کہ ہمیں بھی موقع مل رہا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کا نام ماننے والے تو سوچا لیں گے، شرک سے بچ جانا ہمارا کمال نہیں، کس کا فضل ہے؟ ایک اور محبت سے کس کا فضل ہے؟ ذالک من فضل اللہ۔ آپ سارے دوست اور میں گناہگار بھی آپ کے ساتھ، اگر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کی توحید والے مسئلے کو مانا ہوا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، کس کا فضل ہے؟ اب مسئلہ سمجھ آ گیا، اس بندے کو خوش ہونا چاہیے جو بندہ شرک سے بچا ہوا ہو، اس پر اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو ضرور سنا تھا جب شرک ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو پتہ چلے۔ میں آپ کے سامنے 3 بندے بیان کرتا ہوں، شرک والی بات خود بہت کھل جائے۔ شرک کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم؟ ہو گئے۔ شرک کرنے والے کتنی قسم؟ نمبر 1 شاذور مشرک، نمبر 1 شاذور، اور نمبر 2 کمزور مشرک، اور نمبر 3 چور مشرک۔ میں بات کو کھولتا ہوں، ایسے نہیں سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 شاذور مشرک، نمبر 2 کمزور مشرک، اور نمبر 3 چور مشرک۔ یہ سمجھ آ گئے؟ شرک کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ شاذور مشرک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، میرے ساتھ گجرات چلو۔ گجرات شہر میں نعرہ لگ رہا ہے، جین نہ دیوے مولا اونو دیوے شاذولا۔ گجرات میرے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے لیے نور پور شاہ اسلام آباد میں لکھا ہوا تھا، امام پری کے دربار پر، امام پری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ شاذور مشرک کون سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، رزق بنا دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں شاذور مشرک جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن امین کا قرآن گواہ ہے، یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ آیت نمبر 73 سورۃ الحج 17واں پارہ۔ لوگوں توجہ سے سننا، مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم کون سی مثال؟ فرمایا ان
الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کریم کے بغیر جن جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو یہ کھوٹی قسمت کھڑا کر دیں گے، یہ ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا دیں گے، یہ دستگیر ہے، غریب نواز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے مل جائیں، ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن سچا چپ کر گیا، قرآن سچا۔ اور حضرت سلطان العارفین بہت سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرمان ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ پتہ نہیں یہ پنجابی بھی چھچ والوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں تو کھول کھول کر دکھا رہا ہوں۔ اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہمارے کامرین پر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے مثال مکھی کی بیان کیوں کی ہے؟ فرمایا جن کو تم بلا رہے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ شیخ پنجیر نے فرمایا مکھی کو دیکھو جب بیٹھی ہو نا تو یوں کرتی ہے، حمید کے دوست دیکھیں گے تو بہت حال ہوگی، یہ مکھی بیٹھے نا جلدی جلدی ایسے نہ ہوگی۔ شیخ پنڈی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکھی ایسے کیوں کرتی ہے؟ اللہ نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ بنایا ہے، لیکن مکھی کی آنکھ پہ اللہ نے پردہ نہیں بنایا، یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کریم نے مکھی کا جسم مکمل نہیں بنایا، نامکمل بنایا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، جن کو تم بلا رہے ہو وہ تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ بس فرمایا نہیں نہیں من یسلبہم الذباب شیئا لا ما یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ آیت نمبر 73۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی ذرہ اسے چھین کر لے جائے، مکھی آپ کی چھچ کی کتنے کلو وزن اٹھا لے؟ میں نے بات نہیں سنی، کتنے کلو کا آپ نے؟ وہ چھوٹی سی مکھی اور چھوٹا سا ذرہ، بالوں کمرہ اور تاریخ، روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ان کے ذرے کو کہتے ہیں شیئان۔ اگر مکھی کوئی ذرہ چھین کر لے جائے، اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے ایک ذرہ چھڑانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جو اتنے بے بس ہیں وہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا بھی نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ لفظوں پر اور کرنا طلبہ ساتھی، صدر سے کھڑا ہے دربار پر، قبر پر چادر چڑھا رہا ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑا مالدار دنیا دار ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، اللہ کمزور کہتے ہیں، فرمایا ضعف الطالب، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ سرائکی کا جملہ سنیے،
پیر پیغمبر تیرے مگتے اللہ، پیر پیغمبر تیرے مگتے تے چانو سورج پھکیاری ربا جسنو اتھی دے جسنو جمے ساری آپ نہ دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری۔ چلیے سرے کی بھی آپ کو سمجھ آئی جائے۔ آپ نہ دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری پھر انہاں تو پتر مگدے مت جناں دی ماری۔ ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے اور طاقت میں کمزور ہے۔ تین قسم کے مشرک ہوتے ہیں۔ نمبر ایک شاذور مشرک جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کرنا تو درکنار، وہ تو ایک مکھی بنانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ ماننے والے اللہ کا نام بخش لے لے، اونچا محبت سے مسجد گونج جائے، بچے میں برکت پڑ جائے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ آ گئے کمزور مشرک، انہوں نے کہا امید والے وہابیوں کر نہیں دیتے کروا دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ کروا دیتے، کر نہیں سکتے بھائی، تم آپ ہی نہیں مانتے ہو، ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو، کروا دیتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا۔ یہ میرے سامنے 12واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت ہود۔ رب العالمین کی غائب کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 43۔ اللہ فرماتا ہے فَقَالَ فِي مَنْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، بیٹے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹے کا جواب یہ تھا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا پانی سے بچنا ہے، طوفان آنے والا ہے، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں گے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں لیکن پہاڑ کی مضبوطی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ابا جان آپ کا سبب کشتی والا کمزور ہے اور میرا سبب پہاڑ والا مضبوط ہے، میں کشتی پہ نہیں آنا چاہتا، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نہ میرے بیٹے نہ میرے لگتے جگر، آج اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے۔ کشتی بھی بچا نہیں سکتی، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا جب تک اسباب کے مالک رب العالمین کی مرضی نہ ہو۔ اس نے بچنا ہے جس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور اللہ کریم کی رحمت موحد پہ ہوا کرتی ہے، مشرک پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوا کرتی۔ اب میں یہ چڑھ رہا ہوں اور چھوٹی بچا کیا، اللہ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ پانی چڑھتا گیا پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا، غوطے کھانے لگی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سنان، بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن پاک کے الفاظ گواہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ۔ ایک بات پوچھتا ہوں دوستوں سے، ماننے والے بتائیں گے اونچا بہتر دیکھیے گا، آپ دوستوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں،
اور یہ ہو سکتا ہے گواہی دن قیامت کی آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اونچا اور محبت سے دوستوں نے جواب دینا ہے، پیغمبر اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے، کم پیارا ہوتا ہے یا زیادہ؟ زیادہ زیادہ سب سے زیادہ۔ رب کعبہ کی قسم، امت کے سارے اولیاء مل جائیں، سارے فقراء مل جائیں، سارے صدیقین شہداء مل جائیں، جتنا اللہ کو پیار پیغمبر سے ہوتا ہے اتنا پیار کسی انسان سے نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ رب رب رب، اس لفظ پر غور کرنا، رب حمید والوں کو ایک اور تحفہ دینے لگا۔ دو لفظ قرآن میں بڑے عجیب ہیں، ایک آپ اور دوسرا رب۔ اب ابا والد، چھش کا علاقہ غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے، اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ کسی غیرت مند بندے سے پوچھئے تیرے بھائی کتنے ہیں، تیرے بیٹے کتنے ہیں، چچا کتنے ہیں، ماموں کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا۔ اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھئے تیرے والد کتنے ہیں، لڑائی ہو جائے گی۔ تجھے شرم بھی نہیں آئی یہ سوال کرتے ہوئے؟ دوستو ذرا جملہ میرا دھیان سے سننا ہے، نسب کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، نسب کی حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ نسب کا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرتا، تو عقیدے کا حلالی بندہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرا بیٹا بھی میرے خاندان میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا میں میرے خاندان کو بچاؤں گا۔ اللہ مجھے وعدہ یاد دلا رہا ہوں، میرا زور تیرے سامنے نہیں چلتا۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ جس خاندان والوں کو بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کا بیٹا ان میں شامل نہیں ہے۔ میرے پیغمبر آپ نے بیٹے کے بارے میں سوال کیوں کیا ہے، سفارش کیوں کی ہے؟ انہ عمل غیر صالح، آپ کے راستے پہ نہیں چلا، آپ الگ کردار اس نے نہیں اپنایا۔ میرے پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اللہ کریم میں نے سوال کیا ہے، میری شفقت کا معاملہ ہے، شفقت کا سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی شفقت کا سوال ہے تو میں اللہ کی غیرت کا سوال ہے، معاف نہیں کروں گا۔ دوبارہ سوال نہ کرنا، اگر اس کے بارے میں دوبارہ سوال کیا تو میں اللہ کا نام شامل کر دوں گا، ان تکون من الجاہلین۔ مانا کیسے کرو گے کام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی۔ آپ سے سوال پوچھنے بھائیوں، بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی أَکُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ۔ اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، تو نے میری مغفرت نہ کی، میں نقصان پانے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ بیٹا ڈوب رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ بیٹے
بارے میں سفارش کر رہے ہیں. اب دوستوں سے میرا سوال یہ ہے، قرآن ماننے والے اونچا بتائیں گے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانی. لوگ کیسے کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. حمید والوں کبھی غور کیا اس نے کتنی بھاری بات کہہ دی ہے؟ جو کہہ رہا ہے اللہ میری سنتا نہیں، معاذ اللہ یہ اللہ کو پہرا کہہ رہا ہے. وہ تو کہے جو کہتے اللہ ان کی موڑتا نہیں، یہ اللہ کو مجبور مان رہا ہے. آپ بتائیں اللہ کسی کیا کہ مجبور ہے؟ ہم سارے کے سارے اللہ کے آگے محتاج ہیں، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. رب العالمین نے دوسرے مشرکین کو مسئلہ سمجھایا. پہلے نمبر والے مشرک کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، فرمایا وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. نمبر دو کمزور مشرک جو کہتے کروا دیتے ہیں. اگر کوئی کروانے والا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو کہہ کر بچوا لیتے ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے بغیر کرنے والا بھی کوئی نہیں اور اللہ سے کروانے والا بھی کوئی نہیں. اب تیسرے نمبر والے یاد کرو چور مشرک. ڈر گیا ڈرتے کہ وہ چور میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. شاذور مشرک جنہوں نے کہا یہ کر دیتے ہیں. دوسرے آ گئے کمزور مشرک کر نہیں دیتے کروا دیتے ہیں. تیسرے آ گئے چور مشرک یہ کر بھی نہیں سکتے کروا بھی نہیں سکتے، خالی ہماری پکار سن کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دیا. یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحقاف. یہ میں نے پہلا سبق کھولا ہوا ہے سورت الحقاف کا آیت نمبر 5. فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑا گناہ قوم ہے جو اللہ کے بغیر ان کو پکار رہا ہے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. اللہ کیوں؟ کوئی ناراضگی ہے جواب نہیں دے رہے. اللہ فرماتے نہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہمیں بلایا، کس نے سفارش کے لیے درخواست کی ہے، کون چادر چڑھا رہا ہے، کون طواف کر رہا ہے، کون ہمارے دروازے پہ آگے کنڈی کھڑکا رہا ہے، کون آ کر یہاں جانور ذبح کر رہا ہے. پکارنے والوں کی پکار سے جو بے خبر ہے اللہ کے سامنے بات کیسے پہنچائیں گے؟ آئیے سبق پر جس بندے کے پاس دو چیزیں ہوں اللہ کا فضل ایک، اللہ کی رحمت دو، ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے. میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن پاک نے مجھے جواب دیا ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ. شرک سے بچ جانا اللہ کا فضل ہے. دوستو کام بنتا بھی اللہ کے فضل سے ہے. حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمانے عدل کرے دے تھر تھر کمبن اجیاں شانہ والے ہوں. عدل کرے دے تھر تھر کمبن اجیاں شانہ والے ہوں.
بخش جان میں مرگے منہ کالے ہوں. دوسری بات اس بندے کو خوش ہونا چاہیے جس کے پاس اللہ کی رحمت موجود ہو. ایک فضل دوسری رحمت. یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. اللہ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ان بچوں کے حوالے سے بات شروع کر رہا ہوں، ان کی دستار بندی ہوئی. یہ آیت نمبر 82. میں اللہ کریم قرآن نازل کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا. قرآن کیا ہے؟ فرمایا شفاء، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے. اور نمبر 2 رحمت للمؤمنین. ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن میں سے. ہمارے دوست سو گئے کہ جاگ رہے؟ جاگ رہے. پکی گل ہے. میں نے کوئٹہ میں پوچھا، وہاں پر آپ یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں 20-20 ہزار افراد ہوتے ہیں ہمارے بیان میں. تو میں نے کہا کوئٹہ والوں کتنی دیر میری بات سنو گے؟ تو اسٹیج سیکرٹری جو تھا اس نے آ کر مائک پر نعرہ لگایا، مولانا ہم سنیں گے تیری بات. لوگوں نے کہا ساری رات ساری رات. پتنی حمیدہ نہ رکھے پروگرام میں. اللہ قبول کر لیتے جملہ کافی ہوتا ہے. قرآن پاک شفا بن کر آیا ہے. مثال سنیے، یہ میرے سامنے سورت اللہ کا قرآن پاک رب العالمین کی لعنت کتاب. اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون. اور کرنا آیت نمبر 38. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے. خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے. اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا. تلاش کرتے کرتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ملے. میں حرم کعبہ میں جا پہنچا. اللہ، میں حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فرماتے میں خلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا اور چلتے چلتے خلاف کعبہ کے اندر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا. اب آمنہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف کعبہ کے اندر چھپ کر تلاوت سن رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ قرآن کے الفاظ تھے. اللہ فرماتے فلا اقسم بما تبصرون. فلا، میں اللہ نے کسے سنائے لیکن مکے والوں نے نہیں مانا. فلا، مثالیں سنائی لیکن نہیں مانا. دلائل سنائے لیکن نہیں مانا. اب اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اب میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہوں شاید مان جائے. اور کیجیے گا بڑی عجیب بات ہے، جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں میں اللہ کو ان کی قسم ہے. یہ آسمان، یہ زمین، جنگل، پہاڑ، دریا، صحرا، یہ بھی گواہ ہیں
اور نمبر 2 جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی میں اللہ ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جنت نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی، فرشتے نظر نہیں آ رہے، یہ ساری چیزیں جمع ہیں، ساری کائنات میں اللہ کریم کی بات مانتی ہے، لیکن مکے والے بات نہیں مان رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا میرے دل پہ اثر ہونے لگ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے نہیں مانی بات۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، اس کلام کو معمولی نہ سمجھنا، بڑی عزت والا فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے، اس کی زبان سے یہ سنایا گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا تھا، یہ بات سننے کے بعد میرے دل پہ اثر ہونے لگ گیا، فوراً مجھے خیال آیا دل پہ جو اثر ہو رہا ہے یہ کلام شعر ہے، پڑھنے والا شاعر ہے، سمجھنا اندر چھپا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں یہ کلام شعر ہے، پڑھنے والا شاعر ہے، اس لیے دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ بس اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ یہ کلام شعر ہے اور پڑھنے والا شاعر ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ پڑھوا دیے، فرمایا یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں۔ لیکن افسوس قلیلا ما تؤمنون، تم سے کم ہو۔ بس اب یقین آیا مجھے۔ حضرت عمر بیان کرتے میں نے سوچا یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں، بس یہ کلام جادو ہے، پڑھنے والا جادوگر ہے۔ دل پر اثر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کلام جادو ہے، پڑھنے والا جادوگر ہے، اس لیے دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کو دل کی نیتیں جانتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے پڑھوا دیا، فلا پہ قول کاہن، یہ کلام جادو نہیں، پڑھنے والا جادوگر نہیں۔ لیکن قلیلا ما تذکرون، تم کام نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جناب کعبہ کے اندر چھپے چھپے فوراً مجھے خیال آیا کہ یہ کلام شعر نہیں، پڑھنے والا شاعر نہیں، یہ کلام جادو نہیں، پڑھنے والا جادوگر نہیں۔ پھر دل پر اثر کیسے ہو رہا ہے؟ اثر دل پہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب میرے دل میں یہ سوال آیا اثر دل پہ کیوں ہو رہا ہے؟ شعر بھی نہیں، جادو بھی نہیں، پڑھنے والا شاعر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں، اثر دل پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ پڑھوا دیے، اس لیے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین۔ اس لیے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کریم نے قرآن سننے کے بعد میرے دل کے سارے شکوک اور شبہات دور کر دیے۔ بندہ ذرا قرآن کی طرف توجہ تو کرے، شرط یہ ہے دل کا برتن سیدھا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ شرک سے بچنا اللہ کا فضل ہے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی دستار بندی ہوئی، ان کے رشتے دار، ان کے اعزا و اقارب، والد صاحبان میری بات سن رہے ہیں تو غور کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
تفسیر کبیر کے اندر پہلی جلد میں بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، ایک قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا، ڈرتے ڈرتے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عذاب ہو رہا ہے، اللہ چاہے تو قدرت کا نمونہ یہاں دکھانا، چاہے اللہ قادر ہے۔ 3 دن کے بعد واپس آئے، اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، 3 دن پہلے عذاب نازل ہو رہا تھا، 3 دن کے بعد میں گزرا ہوں، اللہ رحمت برس رہی ہے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز نوافل ادا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، پہلے عذاب اب رحمت، رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیغمبر کے قبر والا بندہ جب فوت ہونے لگا، بڑا گنہگار تھا، فوت ہونے لگا تو گھر میں اولاد کی امید تھی، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا تھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ راولپنڈی ہولی فیملی ہسپتال پر مشہور ہے، آپ دوستوں کا بڑی کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے پنڈی، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، پنڈی ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا جس کے 2 منہ تھے، اخباروں میں اس کی تصویر آئی، میں نے اخبار میں دیکھی، پھر میڈیا پر بھی، ایک منہ، ناک، 2 آنکھیں اس طرف اور ایک بڑی طرف، دیکھ کر ہو ہوتا تو بے نیاز کی مرضی، جیسے چاہے جو کر دے اللہ۔ یہ بندہ فوت ہونے لگا، گھر میں اولاد کی امید تھی، گناہگار بندہ فوت ہو گیا، عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اب بچہ یتیم ہے، یتیم بچہ بڑا ہونے لگا، ایسا یتیم ہے والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، 4 سال بچے کی عمر ہوئی تو دیندار والدہ نے، دیندار اماں نے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، یاد رکھنا یہاں بنات کا مدرسہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، ایک بچی دیندار بن جائے تو پورے خاندان کی قسمت تبدیل کر دیا کرتی ہے، میں واقعہ سناتا ہوں اس پر، ذرا یہ بات پوری کر لیں، ایک دیندار عورت کے ذریعے خاندان کے خاندان انقلاب میں آ جایا کرتے ہیں، میں سناتا ہوں بات، یہ بات پوری کر لیں، دیندار اماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، دین کے محلے استاد جی بچہ یتیم ہے اور ایسا یتیم ہے والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، آپ اسے اللہ کا نام سکھائیے، استاد سے اپنے بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹے پڑھ، استاد جی پڑھتا جا رہا ہے، اور یتیم بچہ بھی سال سال پڑھتا جا رہا ہے، فرمایا بیٹے پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں، عذاب دور کر دیا۔ ایک دفعہ بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے گناہگار والد سے عذاب دور کر دیا، یہ بچے جن کی دستار بندی ہوئی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال قرآن پاک حفظ کرتے رہے، جنہوں نے 2-3 سالوں میں ہزاروں لاکھوں دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، ان حافظ بچوں کے والدین کا مقام کیا ہوگا، قسمت کی بات ہے۔ قدر قرآن دیے کے جانن یہ دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پیسوں سے شہر مدینے، قدر کھلا دا بلبل جانے جڑی راہی وچ بہار
کے حوالے سے سنیے ایک تاریخی سچا واقعہ، قرآن و سنت کی باتیں تو آپ کو سنائی، 10-12 سال عمر کا بچہ جا رہا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو تو بے ربانی ڈاکو نے حملہ کر دیا، لوٹنے لگ گئے ہیں۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی کے پاس آیا، بیٹے تیرے پاس کیا چیز ہے؟ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا جواب تھا، ڈاکو میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ 40 سونے کے دینار؟ قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال جمع کر دیا جاتا، 40 سونے کے دیناروں کی قیمت کے برابر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ واقعی سچی میں بالکل 40 دینار ہے۔ ڈاکو دوڑا، سردار کو جا کر بتایا، سردار حیران ہو کر آ گیا، بیٹے واقعی سچ ہے، 40 سونے کے دینار ہے تیرے پاس دیا، کہاں ہے؟ یہ میری قمیض کی اندر والی جیب میں چلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کا سردار حیران ہو کر کہنے لگا، بیٹے ایسے موقع پر لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کیا؟ شیخ جیلانی نے تڑپ کے فرمایا، سرکار جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ابا نے مجھے الوداع کیا تو الوداع کرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ سچی بات کہنی ہے۔ اللہ، ڈاکو کا سردار رو پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور اپنی جماعت والوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، جو ڈاکو اس کی جماعت میں تھے، کہنے لگا یہ چھوٹا بچہ ہو کر والدہ کی بات مان رہا ہے اور ہم اتنے بڑے ہو کر سچے خدا کی بات نہیں مان رہے۔ میں تو توبہ کرتا ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ سردار کو توبہ کرتے دیکھ کر سارے ڈاکو نے توبہ کر لی، قافلے کو لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ ایک دیندار عورت کی وجہ سے قافلے والوں کو سامان واپس مل گیا، ایک دیندار عورت کی نصیحت کی وجہ سے شیخ جیلانی کے دینار بھی بچ گئے اور ایک دیندار عورت کی وجہ سے ڈاکو کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی۔ ایک عورت پورے خاندان میں انقلاب کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان بچوں کو نیک بنائے، رب العالمین ان کی یہ نیکی یہ عمل قبول فرما کر ان کے لیے، استاد محترم کے لیے، ادارہ کے معاونین کے لیے، ان کے والدین ایسا وقارب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم أدخلنا في الجنة بالقرآن۔ جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جو ہمارے اہل ایمان احباب دنیا سے چل بسے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور عالم کفر اس وقت اسلام کو مٹانے پر تل دیا ہے، دعا کیجیے سارے احباب، اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ برام رحمت کے لیے دعا فرمائیے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے، خیر و برکت کی بارش عطا فرمائے۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکہ۔ اور دعا کیجیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جس طرح سارے توحیدی احباب جس محبت و خلوص سے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔